کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace خداوند یسوع کے مقدس جلالی اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے بہت بہت سلام. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان ہیں جناب پاسٹر شکیل فرانسس صاحب. سینئر خادم ہیں، بزرگ خادم ہیں، اور میں ان کی خدمت اور زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہوں کہ خداوند نے ان کو بہت ساری برکات دے رکھی ہیں، اور خاص طور پر ان کا جو دل ہے، خدا نے جو ان کو رویا دی ہے کہ خدام، لیڈرز، پاسٹرز مل کر دعا کریں، یونائٹ کیا جائے، متحد کیا جائے، تاکہ بہت سارے لوگوں کو خداوند کی بادشاہت کے لیے تیار کیا جائے. بھائی صاحب ویلکم، آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ جناب پاسٹر بشیر خورشید صاحب بھی تشریف فرما ہیں. پادری صاحب ویلکم، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے. سو آلویز ویلکم سر. شکریہ. اور میں اسی طرح بتاتا چلوں کہ جناب پاسٹر عدیل شکیل صاحب بھی نوجوان پاسٹر ہیں اور پادری صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ساری خدمات کے لیے، اور ان دنوں خدا نے ان کو ورشپ کی خدمت کے وسیلہ سے بھی خدا ان کو استعمال کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست بات ہے کہ ایک پاسٹر پھر ورشپر بھی ہے وہ، تو یہ ایک زبردست بات ہے. اور ورشپ کا جو معیار ہے پھر اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ چرچ کے اندر کس طرح کی پرستش ہونی چاہیے. جی عزیزو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ نوٹ فرما لیں. یسوع کے اختیار پر سوال کیا گیا. متی رسول کی معرفت انجیلی بیان ہے، 21واں باب ہے اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ. تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر بشیر خورشید صاحب جو ہیں کلام خدا کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جی پادری صاحب. اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ بہت شکریہ پادری صاحب. مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. آئیے جھکیں اور مل کر دعا کریں. خداوند لشکروں کے خدا، بحر و آسمان کے خالق و مالک، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں. آج جب ہم تیرے کلام کو سننے والے ہیں، تو اپنے خدام کی مدد فرما خداوند، اور ہم سبوں کو انڈرسٹینڈنگ دے. روح القدس جو ہمارا مستند استاد ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے. ہیلیلویا. ہو راشابا رکھندل رزقی درے. خداوند ہم دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ تیرا پاک روح کثرت سے کام کرے، اور ہم یسوع مسیح کی اتھارٹی کو، ڈیوائن اتھارٹی، الہی اختیار، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا دنیا میں آیا. کلام فرماتا ہے خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. خداوند شکریہ ادا کرتے ہیں ہم یسوع مسیح کے لیے اور اس کی اتھارٹی کے لیے. اور اس نے کہا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہی اتھارٹی، وہی اختیار اس نے اپنے لوگوں کو، برگزیدوں کو، خون خریدوں کو، اور جو اس کے نام لیوا اور اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی دیا. ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں. خدا ہم تمہاری مدد فرما. خدا ہم یسوع کے زندہ جاوید اور جلالی نام میں آمین آمین. جی عزیزو، آج کا ٹاپک جیسا میں نے بتایا کہ یسوع کے اختیار پر سوال کیا گیا. تو میں چاہوں گا کہ ہم جناب بزرگ پادری شکیل فرانسس صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. جی بھائی صاحب، آپ اس حوالے سے جو آج کا ریفرنس ہے اور ٹاپک ہے، کیا پیغام دیں گے؟ خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں سب سامعین کو سلام. آمین. اور آپ کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے تاکہ فیصل آباد سے بھی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے خدا یسوع مسیح کی آواز دنیا میں جائے. آمین آمین. تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. برکت. تھینک یو بھائی صاحب. جو حوالہ اس وقت پڑھا گیا ہے اس حوالے میں بنیادی طور پر یسوع مسیح کے جو زندگی میں کام تھے، جی معجزانہ کام تھے، ان پر سوال اٹھایا گیا ہے. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر وہ مجھے بتاؤ گے
تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرنا. بالکل 24ویں آیت جی صحیح 24ویں آیت میں جی جی شفا کا کام، رائٹ مردہ زندہ کرنے کا کام، ہاں اور نابندوں کو آنکھیں دینے کا کام. جی تو اس صحیح کتاب کے 35 باب میں لکھا مسیح خدا کے بارے میں. جی اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، جی جی تو گنگے گاتے ہیں، بالکل بہرے سنتے ہیں. Praise یا بھی ہنہ کی طرف سے اس کے شاگرد پوچھنے کے لیے آئے جی کہ آنے والا مسیح موعود جی ہوئی ہے یا کوئی اور ہے. تو المسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں. یسوع مسیح نے یہ کہا کہ یہ ہنہ کو جا کے بتا دو. جی اندھے دیکھتے ہیں، آمین لنگڑے چلتے ہیں، پریز گاڈ اور بہرے سنتے ہیں، اور لنگڑے چلتے ہیں. واہ مسیح خداوند نے جو خدمت تھی، معجزات کی، ان کاموں کی، اس کا ذکر کیا. بالکل اور مسیح نے یہ جانا کہ جب یہ جا کر بتائیں گے تو یہ ہونا جان جائے گا. بالکل پرانے عہد نامہ میں یہ سارے واقعات پائے جاتے ہیں. اور عیسائی کتاب کے 35ویں باب میں یہ ہے کہ پھر ہرن چوکڑیاں بھریں گے، اندھے دیکھیں گے، کیونکہ کی زبان گائے گی. آمین آمین یہ سارے بالکل ایسے ہی. بتا دو جی تو جی معلوم ہے. واہ اب ان کاموں کو جب یسوع مسیح کر رہے تھے الہی اختیار کے ساتھ، تو جو فقیر اور فریسی تھے، سردار کہن تھے، انہوں نے پاس آ کر پوچھا جی یہ یہاں بھی موجزہ کرتا ہے، یہاں مردہ زندہ کر دیتا ہے، یہاں آنکھیں کھول جاتی ہیں، یہاں اس کا پلو چھو لیتا ہے تو وہ شفا پا جاتا ہے. تو اس کو یہ اختیار کہاں سے مل گیا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہودی ہے اور یہودی شریعت جو ہے اس کے مطابق سردار کہن اعظم ہے، اور وہ اختیار وہاں سے چلتا ہے شریعت اعتبار سے. تو ان کو یہ تھا کہ اس کو پہلے اختیار ہم سے لینا چاہیے، ہم سے دعا کروانی چاہیے، بالکل اور جو کاہن ہیں ان کی تابعداری کرنی چاہیے. جیسے فقیر اور فریسی بہت سارے شاگرد بناتے تھے، اور ان شاگردوں کے لیے وہ دور تک سفر بھی کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو بااختیار بنا رہے ہیں ایسا ایسا. رائٹ جیسے مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ گملیل کے قدموں میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے. بالکل اس کا مطلب ہے گملیل ایک اختیار دینے والا بن رہا تھا، اور پالوس جو ہے وہ ایک کاہن بننے جا رہا تھا. بالکل ٹھیک لیکن جب یسوع مسیح پالوس کو مل گئے تو اس کے بعد وہ جو شرعی کہانت کا کام تھا پالوس نے وہ تو نہیں کیا، لیکن اس نے الہی کہانت کا کام کیا ہے. اور وہ کہتا ہے رومیو خط میں کہ مجھے توفیق ملے کہ میں کاہن کی طرح خدا ان کی خدمت کروں. تو جو پالوس کی کہانت ہے اس میں اب معجزات ہیں، واہ اس میں اب نجات ہے. بالکل اس نجات کے کام کو اور معجزات کے کام کو وہ چیلنج کرتے ہیں. آج بھی لوگ اس کو چیلنج کرتے ہیں، آج بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں. صحیح آگے بڑھنے سے پہلے ہم حیدرآباد میں تھے تو بیمار تھا کوئی شخص. اس بیمار کے لیے آخری دعا کر دی گئی، جیسے بات کی جاتی ہے کہ آپ اس کو تیل لگا دو. بالکل آپ بچتا ہے، خدا کی مرضی ہے جو بھی ہے، خدا کی جو بھی مرضی ہے ایسے ہی بالکل. تو اس میں کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے فلاں مشن کر دیا، ایسا ہو جاتا ہے بات. جی 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 خدا کسی کو بھی استعمال کر. لیکن وہ جو تیل ہے نا جی یعقوب کے خط میں، وہ تیل شفا کے لیے ہے. وہ آخری مالش نہیں ہے کہ آخری مالش ہو گئی بندہ جو ہے وہ بس جا رہا ہے دنیا سے. بالکل بہت اچھا. تو وہ شفا پڑھنے والا ہی لکھا ہے شفا کے لیے. بالکل بالکل بیمار اٹھ کھڑا ہوگا، گناہ بھی کیے ہوں گے پھر بھی معافی ہو جائے گی. وہ آدمی کو ایسا کیا گیا. اب پاسٹر ہمارے بزرگ پاسٹر سجاد شیخ خان کے ہاں جی مجھے پتا ہے، بڑے زبردست پاسٹر میں گیا ہوں آپ کے ساتھ. میں دونوں گئے اور پھر وہاں ایک لیکن تھے جی، تو ان کو خدا نے برکت دی ہوئی تھی اور وہ دعا کرتے تھے. تو ہم جنہوں نے مل کے جب وہاں دعا کی تو خدا نے قدرت آئی. پریز گاڈ. وہ گھر پروسیسر تھا، وہ گھر آزاد ہو گیا. واہ واہ. اور وہ اس کی جان بچ گئی. جان بچ گئی. جب جان بچ گئی تو اوپر والوں نے پوچھا کہ بھائی اس کا نام بشیر تھا لیکن کا، ٹھیک ہے، تو کس اختیار سے کرتا ہے؟ اچھا یہ سوال آج بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کس اختیار سے دعا کرتے ہو، کس اختیار سے موزے ہوتے ہیں، کس نے اختیار دیا ہے کہ تم ایسا کرتے ہو. تو بائبل یہ کہتی ہے کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. اگر آپ پڑھ دیں نکال کے تو یہ ہے یعقوب کا خط پہلا باپ اس کی 16ویں آیت. جی، اے میرے پیارے بھائیو فریب نہ کھانا، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے.
جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. واہ 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 واہ, نوروں کے باپ کی طرف سے بالکل ٹھیک. اختیار ملتا ہے. واہ. پلاطوس کے سامنے کھڑے ہوئے المسیح نے کہا, وہ کہتے ہیں تم اس سے بولتا نہیں, بات نہیں کرتا, کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھے مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے اور تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے. بالکل. اور یسوع مسیح نے کہا اگر تجھے آسمان سے یہ اختیار نہ ملتا واہ تو واہ تیرا مجھ پر کوئی بہت اچھا, اختیار نہیں. کبھی کہ ہم یہاں بڑے کمزور محسوس کرتے ہیں بھئی یسوع مسیح خدا ہو گئے, وہ اس راہ پہ چلا, مصلوب کر دیا گیا. تو یسوع مسیح نے کہا یہ تاریکی کی گھڑی ہے, اور تاریکی کی گھڑی اس لیے ہے کہ یسوع مسیح تاریکی کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا. جیسے آپ نے کہا دعا میں ہاں وہ شیطان کے کاموں کو مٹانے کے لیے دنیا میں. تو یسوع مسیح نے کہا اختیار جو ہے آسمان کی طرف سے. بہت شکریہ پاسٹر شکیل فرانسس, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ ہر اچھی چیز, بخشش, کامل انعام آسمان سے ہمیں ملتا ہے اور خدا عطا کرتا ہے. اس بات کے لیے خدا کا شکر ہو. پاسٹر بشیر خورشید صاحب سے بھی اس موضوع پر, اس ٹاپک پر ہم سیکھیں گے کہ فریسی فقیہ یسوع مسیح کے اختیار پر, اتھارٹی پر سوال کرتے ہیں. جی بات صاحب. پادری شکیل صاحب بزرگ پادری صاحب ہیں اور تجربہ کار ہیں, پڑھے لکھے پادری, بہت اچھے طریقے سے بائبل کو جانتے ہیں اور میں خود ان سے متاثر ہوں. بڑا اچھا بیان ہم سب ان کے بچوں کی طرح ہیں. بالکل ہمارے سینئر خادم, خدا کے خادم. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے جو ہم ان سے ملی ہیں. ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے یسوع مسیح ہیکل میں تعلیم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں ان کا اختیار ہے, یعنی سردار کاہنوں کا اور قوم کے بزرگوں کا اختیار ہے. جی جی. اور جو یسوع مسیح کا اختیار وہ دیکھ رہے ہیں, ان کے مقابلے میں جو بزرگوں کا اختیار ہے اور سردار کاہنوں کا اختیار ہے, ان کو خود ہی فیل ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پاس اختیار ہے, اس کے اختیار کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہماری ہیکل میں, ہیکل فرض کرے وہ جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا ہوا شخص تھا, تو سردار کاہنوں نے کبھی اس کو اٹھا کر تو ہیکل کے اندر داخل نہیں کیا. بالکل. لیکن جو مسیح کے شاگرد ہیں انہوں نے بالکل انہوں نے اس کو چلتا پھرتا کر کے تو ہیکل میں لے گئے. تو اس لیے جو مسیح کا اختیار ہے وہ فرق ہے. وہ کسی عبادت خانے میں جاتے ہیں, خداوند یسوع مسیح, تو وہاں پر کوئی سوکھے ہاتھ والا ہے تو صرف یہی کہتے ہیں اپنا ہاتھ بڑھا بھائی, وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ شفا پا جاتے ہیں. تو اسی طرح عبادت خانے میں کبڑی عورت آ گئی. جی بالکل. اور وہ 18 برس سے ہی کبڑی تھی اور وہ ایسے ہی چرچ میں آ رہی تھی. ہم اس کو چرچ ہی کہیں گے, عبادت خانہ, وہ ہیکل فرق, عبادت خانہ فرق تھا. جی جی جی. عبادت خانہ جو تھا وہ تو کوئی 12-14 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا ہوتا تھا. تو ہیکل جو ہے وہ تو یعنی سب کے لیے تھی. بالکل. اچھا, تو وہاں یہ کبڑی عورت گئی, اس کو نہیں پتا تھا کہ آج میرے کبڑے پان کا آخری دن ہے. واہ. تو وہ عام روٹین میں آئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بے شک اس میں بدرو بھی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بدرو کی پرواہ نہیں کی. تو بدرو نے جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جاتی ہے. اچھا, خیر اس پر اگر تفصیل سے کریں گے تو پھر اور باتیں نکلیں گی, ہم صرف اسی طرف جاتے ہیں. وہ جب گئی ہے تو یسوع مسیح کو اس نے دیکھا, تو یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ اے عورت ادھر آ, اپنے پاس بلایا. جب وہ آئی ہے تو کہا کہ تو اپنی بیماری سے چھوٹ گئی. پھر بھی وہ مسیح کے پاس آئی ہے اور اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں خدا یسوع مسیح نے, تو بدرو اس میں سے نکل گئی ہے اور وہ سیدھی ہو گئی. اب یہ دیکھتے ہیں اس تمام قسم کے معجزے, یہ معجزہ جو ہوا ہے اور جو میں نے ہاتھ والا بتایا, اس طرح کے کئی معجزے انہوں نے دیکھے ہیں. جیسے پادری صاحب بتا رہے تھے کہ کتنے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے چھوا ہے اور تندرستی دی ہے, زندہ کیا ہے, شفا دی ہے. اچھا, تو اس قسم کے معجزات دیکھ کر تو وہ دیکھتے تھے
کہ جو ہمارے پاس اختیار ہے وہ کسی کی تندرستی کا سبب نہیں بن رہا، واہ، وہ کسی کی زندگی کا سبب نہیں بن رہا، جی جی اور وہ کسی کے گھر میں رونا دھونا ہے اور کسی کے گھر میں آنسوؤں کا سلسلہ ہے، جی تو ان کے آنسوؤں کو پہنچ نہیں رہا ہمارا اختیار، اور ہمارے اختیار کے وسیلے سے کسی کے گھر میں خوشی اور اطمینان نہیں جی آ جی رہا۔ جی جی، یہ عجیب قسم کا اختیار ہے۔ اختیار ہے۔ تو اس لیے وہ ایک طرح سے پریشان بھی ہیں کہ ہم سردار کاہن ہیں، ہم قوم کے بزرگ ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، اور یہ فرق قسم کا اختیار رکھتا ہے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ پہلا سوال، کس اختیار سے؟ جی یہ اختیار کی قسم پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی قسم ہے اختیار کی جو تیرے پاس ہے۔ بالکل بالکل، تو یہ اختیار کی قسم جو ہے یہ تو صاف ظاہر ہے، یہ الہی اختیار ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ تو جیسے وہ اوپر کا ذکر کیا ہاں جی، پاس ہاں صاحب جی، نے ہاں کہ جی۔ یہ اتھارٹی آسمان سے ملتی ہے، آسمان سے بالکل، ملتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو اس سبب سے وہ پوچھتے ہیں اور پریشان ہیں کہ ہمارے پاس جو اختیار ہے یہ کلیسیا یا قوم کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو رہا۔ اچھا، تو اس لیے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو اختیار ہے جی وہ کس قسم کا اختیار ہے؟ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ اور جو کس اختیار، دو الفاظ ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ تو مطلب اختیار کی قسم کو چیلنج کیا گیا، اور پھر انہوں نے تھوڑا سا واضح کیا کہ یہ کس نے اختیار تجھے دیا ہے؟ کس نے دیا تھا؟ بالکل کہاں سے؟ تو کس نے دیا؟ اب وہ جو توریت کو جانتے ہیں، صحائف الانبیاء کو جانتے ہیں، زبور کو جانتے ہیں، جب ان میں سے جو پیشین گویاں ان کو یاد آ رہی ہیں، وہ تو ایک ایسے مسیح موعود کے حوالے سے جو پیشین گویاں ہیں، جو مسیح کے کام ہیں، اتھارٹی ہے، اور اتھارٹی کا پھل ہے، اتھارٹی کا اختیار کے استعمال کا جو پھل نظر آ رہا ہے، اظہار ہے، وہ تو جا رہا ہے مسیح موعود کی طرف۔ بالکل، اس لیے وہ یعنی حیران اور پریشان ہے۔ تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اختیار تجھے کس سے ملا ہے؟ کون ہے تجھے دینے والا اختیار؟ اب ہم دیکھتے ہیں مسیح کے پاس انوکھا ہی اختیار ہے۔ آمین۔ وہ جو کنانی عورت ہے، وہ اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ آئی ہے۔ اس نے، میرا ایمان ہے کہ اس نے مسیح کے کاموں کے بارے میں سنا، اس نے مسیح کی تعلیم کے بارے میں سنا، جی جی، اس نے مسیح کے جو الفاظ ہیں، لفظ ہیں، ان کے بارے میں سنا کہ ان میں کتنی قدرت پائی جاتی ہے۔ تو اس سبب سے پھر وہ اپنی بیٹی کو گھر ہی چھوڑ آئی ہے، بدروگ گرفتہ ہے، گھر ہی چھوڑ آئی ہے، تو یسوع مسیح کے پاس آپ آئی ہے۔ واہ، اب دیکھو اس کا ایمان کہ بدروگ کیسے نکلواتی ہے، اور مسیح کو دیکھو کہ وہ کیسے نکالتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر آج کا دور ہوتا تو کہتے نہیں انہوں نے لے کے آنا ہے، تے ساتھ اسی تتوار وال لے کے پٹنے آنا۔ نے وال پٹنے نے ایسے ہی ہوتا ہے، تبلے بازی بڑے لوازمات لوگوں نے بنا ہاں جی، لیے، ہاں جی۔ فارمیلٹیز کر لی ہیں اس میں ہاں جی، شامل۔ ہاں جی۔ بالکل، اور بشپ صاحب کئیوں نے تو یہ ریٹ رکھا ہوتا ہے، یعنی ایک بدرو دا 500 جن دا، افسوس ہے ان چیزوں پر، یہ پتہ نہیں کہاں سے اگر انہوں نے کوئی یہ بھی دیا ہے۔ کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ ہاں جی، خدا نے یسوع مسیح نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا، بہت بہت نہ ہی اس نے اختیار بہت کیا۔ شکریہ پاسٹر بشیر، آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، تو گفتگو جاری رہے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں چاہوں گا کہ پاسٹر عدیل بھی اس موضوع پر اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ جی پاسٹر عدیل۔ میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے، بزرگوں کے درمیان میں ایک نوجوان ویلکم، خادم ویلکم۔ بیٹھا ہوا خدا آپ کو ہوں، بڑی تو میں برکت دے۔ خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ بہت اچھی باتیں پادری شکیل صاحب نے، پادری بشیر صاحب نے ساری اس آیت سے ریلیٹڈ کی۔ جی، تو ایک دو باتیں میں اس میں ساتھ شامل کروں گا کہ سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع سے جب یہ سوال کیا، تو اس کے پیچھے ہم سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی مینٹیلٹی دیکھتے ہیں کہ ان کا کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں۔ صحیح صحیح، وہ اگر دیکھیں تو وہ یسوع مسیح کو اس وقت وہ خدا کا بیٹا نہیں سمجھ رہے، قبول نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، دراصل ہے کون ہے، جی جی، بالکل، یہ دراصل ہے کون ہے جو
इस इख्तियार से काम को इख्तियार की कर तो रहा है बात- और बिल्कुल। इख्तियार की बात तो बात की है हाँ जी, हाँ जी। पहले तो दरअसल बेटे का कैसे इख्तियार, क्या बहुत नहीं अच्छा, है? बहुत हाँ, अच्छा, बेटे क्या दरअसल पहले ये है कौन, ये जानने की जरूरत थी कि ये बहुत है अच्छा, कौन है। बहुत ठीक है, उस वक्त फकी फरीसी या सरदार काहन या बुजुर्ग ये नहीं जान रहे थे कि ये है कौन। वाह, हम जानते अभी कि यीशु दरअसल है कौन, जिसने वाह, 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 यूहन्ना की वाह। अंजील में 7 दावे खुद किए। Praise मैं God. उसके बारे में थोड़ा सा अगर इजाजत मिले Please, तो मैं please. इसके बारे में बयान करना जी, चाहूंगा जरूर, जरूर। कि यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। 7 दावे हम पढ़ते हैं। यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, Praise राह God. हक और जिंदगी मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। ये इख्तियार वाला शख्स ही कह सकता है कि ये सब कुछ मैं हूँ। मैं हूँ, ठीक वाह है? वाह वाह, वाह वाह। तो जब पूरी authority के साथ यीशु कहा। मसीह ने अथॉरिटी के साथ इस बात का इजहार किया कि ये सब कुछ मैं हूं, तो वो सब कुछ है, तो वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो दरअसल सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग ये नहीं जानते थे कि ये दरअसल है कौन। इसी वजह से यीशु मसीह ने ये कहा, आखिरी आयत में हम देखते हैं इसी पूरे पैराए में 27वीं आयत में, उसने भी उनसे कहा मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन बातों को किस इख्तियार से करता हूँ। बिल्कुल। भाई पहले जान तो लो मुझे जानो तो सही, सी, मुझे सही, समझो तो सी दुरुस्त। कि मैं हूँ कौन। बिल्कुल। हाँ, उस पर जब तक ईमान नहीं रखोगे कि मैं खुदा का बेटा हूँ, तो मैं ऊपर से आया हूँ, बिल्कुल। तो तब तक तुम ये भी नहीं जान सकते कि मैं किस इख्तियार से ऐसे कर इन कामों सकता को हूँ। करता हूँ। तो ये खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा का कलाम हमें इस बात की आगाही देता है कि यीशु खुदा का बेटा है, आमीन। और हम इस बात का इकरार करते हैं और ईमान रखते हैं, और हमें अब यकीन है, ईमान है कि जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो जो इख्तियार से वो काम करता था उसी इख्तियार से अब हम भी करते हैं। वाह वाह, तो ये खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ऐसा इख्तियार उसके पास था कि 200-300 किलोमीटर दूर शख्स कोई बैठा है, तो जब वो कह देता था कि उधर शिफा हो जाए तो वो शिफा उसी वक्त हो हो जाती जाती थी, बिल्कुल। शिफा हो जाती थी। और वही इख्तियार आज भी मौजूद है। हम जब शिफायत करते हैं किसी दूसरे के लिए, बिल्कुल, कॉल्स पर हाँ, दुआ करते हैं, बिल्कुल। ऑनलाइन दुआ की जाती है, ऑनलाइन लोग दुआ शिफा करते हैं, पाते लोग शिफा गवाही पाते देते हैं हैं। लोग। हम इधर बैठे हैं, किसी कोई अमेरिका में बैठा है, कोई किसी जगह बैठा है, इधर से दुआ की जाए, दुरुस्त। तो वो इख्तियार की ही एक किस्म है। इख्तियार ही है कि जिस इख्तियार से हम किसी चीज को क्लेम करते हैं और वो हो जाती है। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि खुदावन यीशु मसीह को जानने की जरूरत है कि वो दरअसल खुदा का बेटा वाह वाह है। वाह, उसकी पहचान का पहचान मुकाशफा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सही आपने फरमाया। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, थैंक यू पास्टर अदील, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के वक्त भी और उसके बाद भी और मुख्तलिफ अदवार में लोग ये सवाल करते रहे, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से भी पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और फिर कलाम फरमाता है कि जब पतरस ने कहा कि मुख्तलिफ लोगों के ख़यालात हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, तो फिर खुदा ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। यीशु मसीह की ज़ाती अक़दस, उसकी पहचान और उसका इरफान और उसकी ज़ात का जो मुकाशफा है, उसे हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब हम ये जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है, तो फिर उसकी अथॉरिटी को और उसके इख्तियार को भी समझ सकते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा यीशु ने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। सारी अथॉरिटी, सारा इख्तियार यीशु मसीह के पास है, और वही इख्तियार उसने अपने लोगों को भी दिया है। और कलाम फरमाता उसने कहा देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब पाओ। अभी प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक का वक्त हो रहा है। स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Prince of Peace.